عربی گرامر کی ہماری کلاسز چل رہی ہیں، اور پچھلی کلاس میں ہم نے صرف سے متعلق ڈیٹیل میں ڈسکشن کیا تھا، اور ماضی کا ماضی کی جو پہلی گردان ہے، ماضی کے جو صیغے ہیں وہ ہم نے ڈسکس کیے تھے، اس کی پہچان کا طریقہ آپ کو ذکر کیا تھا۔ اس کا چھوٹا سا پہلے ریکیپ کر لیتے ہیں، پھر آگے ہم مزید اپنی صرف کو کنٹینیو کرتے ہیں، آگے مزید ہم صیغے سیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو 3 حرفی ہوتا ہے لفظ، جس میں سب کے اوپر اگر فتحہ آ رہا ہو، یا پہلے والے کے نیچے کسرہ یا ضمہ اور باقی 2 میں فتحہ آ رہا ہو، تو یہ ماضی کے پہلے صیغے کی نشانی ہے۔ ماضی کی پوری گردان میں جو پہلا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ، اس کی شکل اس طرح ہوتی ہے، فا عین لام، اور تینوں پر یا تو فتحہ ہوگا یا درمیانے والے پہ کبھی کسرہ بھی آ جائے گا اور کبھی ضمہ بھی آ جائے گا، یعنی فعلا، فعیلا اور فعولا۔ یہ ماضی کے پہلے صیغے کا وزن ہے، اور یہ وہ صیغہ ہے جس میں 3 حروف اصلیہ ہوں گے۔ تو آپ دیکھیں فعلا کے اندر اگر میں دیکھوں تو حروف اصلیہ ہیں فا، عین اور لام۔ پھر اسی ڈیزائن پر عربی کے دنیا بھر کے الفاظ آپ اسی وزن پر چڑھاتے چلے جائیں تو آپ کو ہر لفظ کا ماضی کا پہلا صیغہ بنتا ہوا نظر آ جائے گا۔ جیسے ہم نے پچھلی کلاس میں مصدر پڑھا تھا، ضربہ کا مصدر ہے ضربن، تو ضربن اس کا مصدر ہے مارنا۔ اس سے اگر میں نے ماضی کا پہلا صیغہ ثلاثی مجرد کا بنانا ہے تو ضربہ بنے گا، ضاد پر بھی فتحہ، را پر بھی فتحہ اور با پر بھی فتحہ، ضربہ۔ جیسے فعلا ہے ویسے یہ ضربہ وزن پر سیم اسی وزن پر آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو اب جیسے فعلا کے اندر حروف اصلیہ ہیں فا، عین اور لام، ویسے ضربہ کے اندر حروف اصلیہ ہیں ضاد، را اور با۔ اور پھر ہم یوں بھی کہتے ہیں کہ ضربہ کے اندر فا کلمہ ضاد ہے، عین کلمہ را ہے اور لام کلمہ با ہے۔ جو پہلا حرف اصلیہ ہوتا ہے اس کو فا کا نام دیا جاتا ہے کہ یہ فا کلمہ ہے۔ جو دوسرا حرف اصلی ہوتا ہے را، اس کو عین کلمے کا نام دیا جاتا ہے، اور جو آخری حرف اصلی ہوتا ہے اس کو لام کلمے کا نام دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دنیا بھر کے جتنے بھی الفاظ ہیں ان میں اگر 3 حروف اصلیہ والے لفظ ہیں تو پہلا حرف اصلی فا کلمہ، دوسرا لام کلمہ، دوسرا عین کلمہ اور تیسرا لام کلمہ۔ جیسے دیکھیں سمعن، یہ مصدر ہے، سننا، اس کا ماضی کا ثلاثی مجرد کا پہلا صیغہ اگر بنائیں تو وہ سمیعہ کی شکل میں آتا ہے، دونوں پر فتحہ اور درمیان والے میم پر کسرہ، سمیعہ۔ تو اس میں بھی اگر ہم حروف اصلیہ دیکھیں تو سین حروف اصلی ہے، میم حروف اصلی ہے، عین حروف اصلی ہے، فا کلمہ سین ہے، عین کلمہ میم ہے، لام کلمہ عین ہے۔ فعلا سے میں بنا لوں فاعل۔ فعلا کا مطلب یہ ماضی کا پہلا صیغہ واحد مذکر غائب، مارا اسے ایک مرد نے۔ اس کا میں اس میں فاعل بنا لوں تو فاعلن کے وزن پر آئے گا، کرنے والا وہ ایک مرد۔ ضربہ، مارا اس ایک مرد نے، ضاربن، مارنے والا وہ ایک مرد۔ تو اب دیکھیں جب میں نے اس کو فاعل کے وزن پر ٹرانسلیٹ کیا تو ضاد تو ہمیں نظر آ رہا ہے جو حرف اصلی ہے، را بھی نظر آ رہا ہے جو حرف اصلی ہے، با بھی نظر آ رہا ہے جو حروف اصلیہ میں جس کا شمار ہوتا ہے، لیکن یہاں پر الف ہمیں ایکسٹرا نظر آ رہا ہے، اور اس الف کو ہم کہیں گے یہ حرف زائد ہے۔ اسی طرح ضاربن کو میں اس میں مفعول میں ٹرانسلیٹ کروں تو مضروبن، ضاربن مطلب مارنے والا، مضروب جس کو مارا گیا۔ تو اب مضروب کے اندر بھی دیکھیں ضاد حرف اصلی ہے، حروف اصلیہ میں اس کا شمار ہوتا ہے ضاد، را، با۔ تو ضاد بھی حرف اصلی، را بھی حرف اصلی، با بھی حرف اصلی، لیکن جب میں نے ضربن کو مضروب کی شکل میں ٹرانسلیٹ کیا تو 2 حروف زائدہ مجھے نظر آئے۔ پہلا ہے میم، یہ حرف زائد ہے، اور دوسرا واو ہے، یہ دوسرا حرف زائد ہے۔ دیکھیں تو آپ کے ذہن میں یہ حروف اصلیہ اور حروف زائدہ کا تھوڑا تھوڑا سینس بننا چاہیے کہ یار روٹ ورڈ ضربن ہے، اس میں 3 حروف اصلیہ ہیں ضاد، را، با۔ جب میں اس کو مختلف صیغوں میں ٹرانسلیٹ کرتا ہوں نا تو کچھ لفظوں کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ ضربن کو جب ضاربن میں ٹرانسلیٹ کیا تو الف اضافی نکل کر آیا، یہ الف زائدہ ہے۔ ضربن کو جب مضروب کے وزن پر ٹرانسلیٹ کیا تو پھر واو اور میم اضافی نظر آیا۔ اسی طرح دیکھیں قتلن، قتلن قتل کرنا، یہ مصدر ہے، اس کا ماضی کا پہلا صیغہ ہے قتلا، یہ وہی والا آ گیا، حروف اصلیہ اس میں 3 ہیں، قاف، تا اور لام۔ اب میں جب اس کو اس میں فاعل کے وزن پہ ٹرانسلیٹ کروں گا تو قتلا سے بنے گا قاتل۔ تو آپ دیکھیں
روٹ ورڈ میں قاف، تا اور لام یہ تین اصلی حروف تھے جو اس کی جڑ تھے، بنیاد تھے. اس سے جب ماضی کا پہلا صیغہ بنایا تب بھی اس میں تین ہی حروف ہیں، قاف، تا اور لام حروف اصلیہ ہیں. فا کلمے کی جگہ قاف، عین کلمے کی جگہ تا اور لام کلمے کی جگہ لام یا پر آیا. لیکن جب میں اس قتلہ کو اس میں فاعل میں ٹرانسلیٹ کروں گا، قتلہ کا مطلب قتل کیا اس ایک بندے نے، ماضی کا صیغہ ہے. قاتل مطلب قتل کرنے والا بندہ. اور جب اس کو میں اس میں مفعول میں ٹرانسلیٹ کروں گا تو یہ بنے گا مقتول. اس میں فاعل کے وزن پہ ٹرانسلیٹ کروں گا، فاعل قاتل، فاعل ضارب. اور جب اس میں مفعول میں ٹرانسلیٹ کروں گا، قاتل مطلب قتل کرنے والا، مقتول مطلب جو بندہ قتل ہوا، تو اس میں مفعول میں قتلہ کو ٹرانسلیٹ کروں گا تو نتیجہ نکلے گا مقتول. اب اس میں حروف زائدہ دیکھیں، الف آپ کو اضافی نظر آ رہا ہے، یہ الف زائدہ ہے. مقتول کے اندر پھر وہی بات آ گئی، اسی ڈیزائن پر جو مضروب کا ڈیزائن ہے، میم حرف زائد، واو حرف زائد، باقی قاف، تا اور لام اپنے روٹ ورڈ میں موجود ہیں، حروف اصلیہ ہیں، یہ زائدہ نہیں ہیں. تو پورا جو لفظ کا اسٹرکچر کھڑا ہوتا ہے نا، اس میں حروف اصلیہ ہوتے ہیں اور پھر مختلف صیغوں کی شکلیں پہچاننے کے لیے کچھ مزید لفظوں کا اضافہ کیا جاتا ہے. ماضی کے ہم نے پورے 14 صیغے، ماضی کی جو پہلی گردان ہے اس کے 14 صیغے ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھ لیے. آپ کو پتہ ہے ثلاثی مجرد یعنی وہ مصدر جس میں تین حروف اصلیہ ہوں اور کوئی حرف زائد نہ ہو، اس کا جو پہلا ماضی کا صیغہ بنتا ہے وہ فعلا کے وزن پر بنتا ہے. فعلا، ضربا، سمعا، شریبا، قتلا، دخلا، اخذا. اس کی پہچان کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ماضی کے کل 14 صیغے ہیں، اس میں سے 6 غائب کے صیغے ہیں، 6 حاضر کے صیغے ہیں اور 2 متکلم کے صیغے ہیں. تو متکلم بولنے والا اپنے بارے میں بات کر رہا ہو تو اس کے 2 صیغے بنتے ہیں، ایک واحد کا اور ایک تثنیہ جمع کا. اور غائب والے شخص کے بارے میں بات ہو رہی ہو تو پھر 6 صیغے بنتے ہیں، 3 مرد کے، 3 عورت کے. حاضر میں کسی بندے کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو جس کے لیے یوز ہوتا ہے، یو جس کے لیے انگلش میں یوز ہوتا ہے، اس کے 6 صیغے بنتے ہیں، 3 مذکر کے اور 3 مؤنث کے. تو ہم اب ذرا پریکٹس کرتے ہیں. دخلا، یہ دخلا پہ ہم ذرا اس گردان کو چڑھاتے ہیں. اب مثال کے طور پہ میں یہاں لکھتا ہوں دخلتی، دخلتی. اب دیکھیں یہ صیغہ آپ نے پہچاننا ہے. آپ یہاں پر دیکھیں تا زیر تی یا تا پہ کسرہ کہاں آ رہا ہے، آپ کو نظر آئے گا یہ لیول ہے جہاں پہ تا کے نیچے کسرہ آ رہا ہے. یہ کون سا صیغہ ہوگا؟ واحد، مؤنث، حاضر. حاضر کے صیغے یہاں سے شروع ہو رہے ہیں، 6 صیغے، اور یہ چوتھے نمبر پر آ رہا ہے، مؤنث کا پہلا صیغہ ہے. تو واحد، مؤنث، حاضر. آپ کہیں گے دخلتی کا جو صیغہ ہے وہ ہے واحد، مؤنث، حاضر کا صیغہ، اور اس کی ٹرانسلیشن ہوگی داخل ہوئی تو ایک عورت، دخلتی. اب دیکھیں میں آگے کہتا ہوں، اگلا جو صیغہ ہے وہ ہے دخلا، دخلا. اب دیکھیں دخلا کے بعد پلس الف ہے. ان 14 صیغوں میں آپ کو پلس الف دوسرے نمبر پر نظر آ رہا ہے. ٹاپ میں دیکھیں لسٹ میں دوسرے نمبر پر دخلا کے آگے پلس الف. تو آپ سمجھ گئے کہ یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، مذکر کا صیغہ ہے اور غائب کا صیغہ ہے. آپ کہیں گے دخلا تثنیہ، مذکر اور غائب کا صیغہ ہے. اس کی ٹرانسلیشن ہوگی داخل ہوئے وہ 2 مرد. 2 مردوں کی بات ہے، ماضی کا صیغہ ہے اور دخلا لفظ ہے داخل ہونا. داخل ہوئے وہ 2 مرد. اگلا دیکھیں، اسی دخلا پہ ہم ذرا لفظ اور چڑھاتے ہیں. میں لکھتا ہوں دخلتو، دخلتو. ان 14 کے اندر دیکھیں آخر میں تا پہ ضمہ کہاں نظر آ رہی ہے؟ تو پوری 14 کی لسٹ میں 13 نمبر پر تا پہ ضمہ نظر آ رہا ہے، دخلتو. آپ فوراً سمجھ گئے یہ واحد اور متکلم کا صیغہ، اس میں مذکر اور مؤنث کے علیحدہ صیغے نہیں آتے. تو دخلتو کون سا صیغہ ہوگا؟ واحد، متکلم. ترجمہ کیا ہوگا؟ داخل ہوا میں. مرد بھی ہو سکتا ہے اور عورت بھی اپنے لیے یوز کرے گی تو دخلتو ہی یوز کرے گی. دخلا پہ ہم آخری مثال لیتے ہیں. مثال کے طور پر دخلتم، دخلتم. اب وہی دخلا 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 تو کاپی پیسٹ ہوگا، آخر میں آ رہا ہے تم. اب دیکھیں اس 14 کی لسٹ میں تم کہاں نظر آ رہا ہے؟ آپ کو تم نظر آیا یہاں پہ 3 3 6 3 9، 90 نمبر پر آپ کو نظر آیا. اور یہ جمع کا صیغہ ہے، نہ واحد ہے 1 پہ نہیں آ رہا،
ٹو پہ بھی نہیں آ رہا، تسنیہ پہ نہیں آ رہا، جمع کے لیے 3+ کے لیے ہوتا ہے یہ صیغہ، 3+، 3 اور پلس کے لیے تو یہ جمع کا صیغہ ہے. جمع مذکر اور حاضر کا صیغہ ہے. دخل تم اس جمع مذکر حاضر، ترجمہ کیا ہوگا؟ داخل ہوئے تم سب مرد. حاضر لوگوں کی بات ہو رہی ہے، مردوں کی بات ہو رہی ہے، اور جمع کی بات ہو رہی ہے، اور یہ ماضی کا صیغہ ہے، اور لفظ ہے دخلا، داخل ہونا. ان سب کو ملا کر آپ ٹرانسلیشن کریں گے، دخل تم کا مطلب ہے داخل ہوئے تم سب مرد، گھر کے اندر یا کہیں پہ بھی. اگلا میں کرتا ہوں، اگلا مصدر ہے قرآن میں دیکھیں، ماضی کا پہلا صیغہ ہے خلقہ. خلقہ، یہ اس کے حروف اصلی ہیں خا، لام اور قاف. فا کلمہ خا ہے، عین کلمہ لام ہے، لام کلمہ قاف ہے. فعلا کے وزن پر خلقہ. اب اس خلقہ یہ ماضی کا پہلا صیغہ ہے فعلا کے وزن پر. اب ہم اس کی ذرا سا مشق کر لیتے ہیں. اس کے آگے میں ڈالتا ہوں خلقو. خلقو، اب دیکھیں خلقہ تو کاپی پیسٹ ہوگا پورا آخر تک، لیکن آخر میں واو اور الف آ رہا ہے. اب آپ نے اس علامت میں دیکھ کے مجھے بتانا ہے کہ یہ کون سے نمبر پر آ رہا ہے. تو آپ کو نظر آئے گا واو اور الف ٹاپ 14 صیغوں میں سے تیسرے نمبر پر آتا ہے. یہ جمع ہے، یہ مذکر ہے، اور یہ غائب کا صیغہ ہے. اس کو ہم کہیں گے یہ جمع مذکر غائب فعل ماضی کا صیغہ ہے. ترجمہ کیا ہوگا؟ خلقو، خلق کیا ان سب مردوں نے، پیدا کیا ان سب مردوں نے، پروڈکشن کی ان سب مردوں نے. آگے میں لکھتا ہوں، چلیں خلقتی. خلقتی، اب وہی خلقہ تو کاپی پیسٹ ہوگا. آگے تا کے نیچے کسرہ آ رہا ہے، تو آپ نے دیکھ لیا تا کے نیچے کسرہ یہاں پر آ رہا ہے. اور یہ کون سا صیغہ ہے؟ واحد کا ہے، پھر مؤنث کا ہے، اور پھر حاضر کا ہے. خلقتی کے صیغے کے بارے میں آپ یہ جواب دیں گے کہ یہ واحد، مؤنث اور حاضر کا صیغہ ہے خلقتی. ترجمہ کیا ہوگا؟ پیدا کیا تجھ ایک عورت نے، تخلیق دیا تجھ ایک عورت نے. اگلا دیکھیں، میں لکھتا ہوں خلقتن. خلقتن، خلقہ کے بعد آخر میں تنہ آ رہا ہے. اب تنہ سے آپ نے پہچاننا ہے ان 14 میں سے کون سا ہے. تو آپ کو یہ نظر آئے گا آخر سے تیسرا صیغہ ہے تنہ، جس کے آخر میں آتا ہے. آپ سمجھ جائیں 3+ پہ آ رہا ہے، تو یہ جمع کا صیغہ ہے، مؤنث کا صیغہ ہے، اور حاضر کے 6 صیغوں میں سے یہ چھٹا صیغہ ہے. تو کیا ہوگا؟ جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے خلقتن، اور اس کی ٹرانسلیشن بنے گی پیدا کیا تم سب عورتوں نے. حاضر کی بات ہو رہی ہے، تم سب عورتوں کی بات ہو رہی ہے، عورتیں. خلق کا ماضی کا صیغہ ہے، تو پیدا کیا، پیدا کیا تم سب عورتوں نے، خلقتن. اب دیکھیں، میں لکھتا ہوں خلقت. خلقت، خلقہ کاپی پیسٹ ہوا، اور آگے آ رہا ہے تا ساکن. ان 14 میں تا ساکن مجھے چوتھے نمبر پر آ رہا ہے، اور یہ غائب کے 6 صیغوں میں سے چوتھا صیغہ ہے. واحد ہے، مؤنث ہے، اور غائب کا صیغہ ہے. آپ کہیں گے خلقت، ایک تو فعل ماضی ہے، اور فعل ماضی میں یہ واحد، مؤنث اور غائب کا صیغہ ہے. ایسی عورت کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو پریزنٹ نہیں ہے، جو غائب ہے، اس وقت یہاں موجود نہیں ہے. اور ایک عورت کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اس نے پیدا کیا، ماضی کا صیغہ. تو ٹرانسلیشن کیا ہوگی؟ خلقت، پیدا کیا اس ایک عورت نے. اس تا ساکن کو میں تی کر دوں خلقتی، تو یہ حاضر، واحد مؤنث حاضر کا صیغہ بن جائے گا، پیدا کیا تجھ ایک عورت نے. اور تی کو ختم کر کے اس کو ساکن کر دوں، تو پھر ترجمہ ہوگا خلقت، پیدا کیا اس ایک عورت نے. تو ایک ساکن اور زیر سے اتنا بڑا، کسرہ سے اتنا بڑا فرق پڑ جاتا ہے معنی کے اندر. کفرا، کفرا، اس کا جو مصدر ہے کفر ہے، اور اس کا ماضی کا پہلا صیغہ ثلاثی مجرد سے آئے گا کفرا. پہلا وہی فعلا کے وزن پہ کفرا. اب اسی کا اگر صیغہ آپ سے کوئی پوچھ لے بھائی کفرا کون سا صیغہ ہے، تو آپ کہیں گے 3 حرفی صیغہ ہو اور تینوں پہ فتح آئے، تو یہ ماضی کی گردان کا پہلا صیغہ ہوتا ہے فعلا کے وزن پر. اور یہ واحد کا صیغہ ہے، مذکر کا صیغہ ہے، اور غائب کا صیغہ ہے. واحد، مذکر، غائب، فعل ماضی. تو آپ کیا ترجمہ کریں گے اس کا؟ کفرا، کفر کیا اس ایک مرد نے، جو یہاں پہ موجود نہیں ہے، غائب ہے. وہ مرد بھی ہے، اکیلا بندہ بھی ہے، اس نے یہ والا کام کیا. کفرا، کفر کیا اس ایک مرد نے. اس میں آگے میں کہوں کفرتا. کفرتا،
وہی والی بات ہو گئی. کفرا کاپی پیسٹ ہوا اور آگے تا پہ فتحہ آ گئی، کفرتا. کیا ترجمہ ہوگا؟ سیگا کون سا ہوگا؟ واحد مذکر حاضر فعل ماضی. کیا ترجمہ ہوگا؟ کفر کیا تجھ ایک مرد نے. کفر تی کر دوں تو یہ تی یہاں نظر آ رہا ہے، واحد مؤنث حاضر، کفرتی فعل ماضی، کفر کیا تجھ ایک عورت نے. تننا کر دوں، کفر تننا، تو تننا آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے، حاضر کا چھٹا صیغہ، مؤنث کا تیسرا، جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے یہ کفر تننا، اور ٹرانسلیشن کیا بنے گی؟ کفر کیا تم سب عورتوں نے. آگے میں کہوں کفرو، قرآن میں بے شمار مقامات پر آیا کفرو. واو اور الف آ گیا. آپ نے ان 14 صیغوں میں علامت دیکھی تو آپ کو واو الف یہاں تیسرے نمبر پر نظر آیا. یہ جمع کا صیغہ ہے، یہ مذکر کا صیغہ ہے، اور یہ غائب کا صیغہ ہے. کفرو ترجمہ کیا ہوگا؟ واحد مذکر غائب فعل ماضی کا صیغہ ہے، کفر کیا ان سب مردوں نے. الغرض یہ کہ آپ یہ بس آخر کی علامات ذہن میں رکھیں تو 3 حرفی جو حروف اصلیہ والے مصدر ہیں ان کی ماضی کی پہلی گردان آپ کو حفظ ہو جائے گی. کروڑوں مصدر لے کر آ جاؤ، آپ ان کو اس ڈیزائن پہ چڑھاتے جائیں اور عربی کے ماضی کے جملے آسانی سے بناتے چلے جائیں.